بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے نوجوان بیٹے کے گال پر پیدائشی داغ تھا۔ اس نے بہت سے پیر و فقیروں، نسخہ بازوں اور ٹوٹکوں کو آزمانے کے باوجود وہ داغ ختم نہ ہوا اور اپنی جگہ بدستور موجود رہا۔ اس داغ نے نوجوان بادشاہ کو شدید احساس کمتری میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ اس نے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا تھا کہ کہیں کوئی اسے بدصورت ہی نہ کہہ دے۔ ایک دن دربار میں وہ اپنے وزراء اور دیگر مصابین کے ساتھ بیٹھا کسی مسئلے پر بات چیت کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشامدی وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، اس حوالے سے اگر آپ اجازت دیں تو پیش کر دوں۔ بادشاہ نے آہستگی سے کہا، اجازت ہے۔ خوشامدی وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر سلطنت کے ہر مرد کے دائیں گال پر داغ دیا جائے تو کوئی بھی آپ سے زیادہ خوبصورت اور بڑھیا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے چونک کر اس کی بات سنی اور داد دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، بہت خوب، یہ تو بہت عمدہ تجویز ہے، بہت اعلیٰ۔ آج تم نے جی خوش کر دیا ہمارا، تمہیں اس پر انعام ضرور ملے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنی انگلی میں پڑی ہیرے کی انگوٹھی اتار کر اس خوشامدی وزیر کی طرف اچھال دی۔ اس خوشامدی وزیر کو قیمتی انعامات ملتے دیکھ کر اس نے بے پناہ حسد کرنے والے اس ساتھی وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے اس غلام کے ذہن میں اس سے بھی شاندار اور زبردست تجویز آئی ہے، حکم ہو تو عرض کر دوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، پیش کی جائے۔ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا، بادشاہ سلامت، ایک گال داغنے سے تو سلطنت کے سب مرد آپ کی طرح ہو جائیں گے، اور کیا یہ کسی بھی طرح مناسب ہوگا کہ عام رعایا بھی بادشاہ سلامت سے نظریں ملا سکے؟ بادشاہ سمیت سب نے چونک کر اس وزیر کی بات سنی اور بادشاہ سے کہا، تم آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ جلدی بتاؤ، اب ہم اس سے زیادہ صبر نہیں ہو رہا۔ اس وزیر نے ڈرامائی انداز میں ساری دربار کو دکھایا اور بادشاہ سے خاطب ہو کر بولا، میری تجویز یہ ہے کہ سلطنت کے سب مردوں کو دونوں گال داغ دیے جائیں تاکہ بادشاہ سلامت کے سامنے کوئی بھی مرد ان سے زیادہ خوبصورت اور بہتر نظر نہ آئے۔ اس خوشامدی وزیر کی انوکھی تجویز سنتے ہی بادشاہ سمیت سب اپنی نشستوں پر سے بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور واہ واہ کرتے ہوئے کہنے لگے، بادشاہ نے اپنے گلے میں پڑا ہوا ہیروں کا ہار، انتہائی قیمتی ہار اور بھاری اتار کر اس وزیر کی طرف اچھال دیا اور ساتھ ہی وزیروں کو حکم جاری کر دیا کہ سلطنت کے سب مردوں کے دونوں گال داغ دیے جائیں، اس لیے اس پر فی الفور انتظام کیے جائیں۔ پھر مورخین نے لکھا کہ اس سلطنت میں سب سے خوبصورت مرد اس سلطنت کا بادشاہ تھا۔ یہی حال آج کل کے پاکستان کے وزیر اور صدر کا ہے، اور اس کی